ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ایک طرف آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں آپ کی ریاست کا کہ آپ نے ایک دہشت گرد ان کے حوالے کیا، اور دوسری جانب آپ پر بین لگا رہے ہیں، سفری پابندیاں لگا دی گئی ہیں، آپ کو امریکہ کا ویزا نہیں مل رہا ہے۔ ایک منصوبہ ڈسکلوز کر رہا ہوں ان کا، جیسے میں نے آئل کا کیا تھا نا، ایک آج کر رہا ہوں۔ اوکے، یہ جو شکریہ ہے تو کرٹسی ہے، جس کی خوشی میں یہ مرے جا رہے ہیں یہ آقا زادے، ٹھیک ہے نا، تو ان آقا زادوں کو بولو تمہاری اوقات ہی اتنی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اصل تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے۔ وہ سنو غور سے، آج پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کرے کہ یہ ہم پر سفری پابندیاں لگا دیں اور بھی لگا دیں، جتنی پابندیاں ہماری عوام پاکستان کی طرف سے، شہدائے پاکستان کی طرف سے تم سے تقاضا ہے اور دعا ہے کہ تم لگا دو، تاکہ ہمارا کام آسان ہو جائے، تمہیں بائے بائے کہنے کا، خدا حافظ کہنے کا۔ ایک بلاگ اور بھی موجود ہے، وہ بھی میں نہیں بنایا، 2010 سے شروع ہوا ایران رشیا چائنا بلاگ بنانے میں، یہ مائنڈ سیٹ پورا میرا بنایا ہوا ہے، جس کو انہوں نے کاپی کیا، ان کے حق میں تھا۔ یہی ہوتا ہے نا، سنتے ہیں اور اپنے حق کی چیزیں نکالتے ہیں لوگ، اوکے، پورے ایمبیسیز میں سیٹ اپ بیٹھے ہوئے ہیں، رائٹ۔ نمبر 2، میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرمپ اس سال کے آخر میں جو ہے نا، اس کو $1000 ٹریلین ہر صورت امریکہ لانا ہے، اس لیے وہ عرب بادشاہوں کو بھی پریشر کر رہا ہے ڈالر لانے کے لیے، تاکہ کھانا ہے انہوں نے 1000 ارب ڈالر، ایک نہیں 10,000 ٹریلین ڈالر اچھا، 2 منصوبے تیار ہو چکے جی۔ ایک تو یہ ہے کہ کرپشن اور ڈرگس کے استعمال میں تمام پیسے کو ضبط کیا جائے۔ دیکھیں میری بات سنیں، اور اس میں پاکستانی عوام کی دعائیں اس کم سے کم اس چیز میں اس کے ساتھ ہونی چاہیے کہ سیاستدانوں کا، بیوروکریٹ کا، پولیس آفیسرز کا، کسٹم آفیسرز کا جتنا پیسہ امریکہ پہنچا ہے وہ سب 27 ریاستوں میں، 27 ملکوں میں، امریکہ سمیت 27 ملکوں میں یہ ضبط کرنے جا رہے ہیں۔ جون میں اس کا آغاز ہو رہا ہے، تو جو اپنی جائیداد بیچ کے نکالنا چاہتا ہے نکال لے۔ پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے ریلیکس کرے، ان کو لے کے آتا ہے پیسہ جو، اس کو ریلیکس کر دیں۔ 27 ملکوں میں پاکستانیوں کی جائیدادیں جو ہیں، ہاں بالکل، اس کی وجہ ہے، دیکھیں ان کو کسی بھی امریکہ کے قانون کے مطابق جو امریکن اسٹیٹ میں پیسہ پہنچ رہا ہے، وہ جس اسٹیٹ سے آ رہا ہے وہاں سے کم وائٹ ہونا چاہیے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اب وہ تو یہ ٹرانزیکشن کو 100% وائٹ ہے، کیونکہ اس کے لیے گلف کنٹریز کا سہارا لیا گیا، دبئی کا۔ اب دبئی کیسے گیا، اس میں انویسٹیگیشن کا آغاز ہو رہا ہے، کیونکہ دبئی تو گیا ہے حوالے سے، ہنڈی سے، پروٹوکول طیاروں سے، ڈپلومیٹ کور سعودی شہزادوں اور یو اے کے شہزادوں نے کا کام ہی یہی تھا کہ جہاز لے کے آتے تھے اور سیاستدانوں کا بھر کے ڈالر لے جاتے تھے، اس پہ وہ 10% اپنا چارج کرتے تھے۔ اب دبئی جانے کی ٹرانزیکشن تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس بھی، امریکہ تک کی تو ٹرانزیکشن ہے دبئی تک کی، لیکن دبئی کیسے گیا اس کی کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے۔ اس لیے جتنے پیسے سے جو بھی جائیداد خریدی گئی، چاہے وہ آف شور جو نامی ہو یا بے نامی، ضبط ہونے جا رہی ہے۔ اس وقت بے نامی جو پراپرٹیز ہیں وہ ہیں 85%، اور جو بے نامی اکاؤنٹ ہیں وہ ہیں 60%، لائک سوئٹزرلینڈ کے اندر جگہ جگہ مختلف جگہوں پہ، یہاں تک کہ یہ اتنا خوبصورت وار ہے ان کا کہ جب وہ ان کو ضبط کریں گے تو پاکستانیوں میں ہمت ہی نہیں ہوگی کہ اس پہ یہ کلیم کر سکیں یہ میری ہے، کیونکہ کلیم کیا تو پاکستان میں پھنس جائیں گے کہ پیسہ کہاں سے آیا۔ تو یہ صحیح وار ہے ان کا بالکل۔ نمبر 2، دنیا کے 27 ملکوں سے پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کرنے کی تیاریوں کا آغاز شروع ہونے والا ہے جون سے۔ بڑی تعداد میں ڈیپورٹ ہوں گے، پہلے غیر قانونی، اور پھر ماحول کو اتنا تلخ کر دیا جائے گا، توہین آمیز کر دیا جائے گا پاکستانیوں کے لیے، بالخصوص امریکہ میں، کہ وہ ان کے لیے رہنا ہی دشوار ہو جائے گا۔ تو یہ امریکہ میں اس وقت 90 لاکھ پاکستانی ہیں، 25 لاکھ کینیڈا کے اندر ہیں، تقریباً 70 سے 80 لاکھ یورپ کے اندر ہیں، تو یہ 2 کروڑ پاکستانیوں اور خاص طور پہ خلیج کی ریاستوں سے بھی ڈیپورٹ کرنے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اس وقت۔ تو وہ تو آپ کو ویزاز ہی نہیں مل رہے، آپ کو نکالنا ہے انہوں نے بھائی، یو اے کا ویزا نہیں مل رہا، یو ایس کا ویزا تو میں جو آپ کو ڈالا ہے۔ دیکھیں ہم نے 25 کو جب پروگرام شروع کیا تھا پاکستان 4تھے نمبر پہ تھا، بالکل درست، صرف 2.5 مہینے کے اندر ہی جو ہے دوسرے نمبر پہ آ گیا، اور اگلے 2.5 مہینے بعد پہلے نمبر پہ ہوگا، اس کے 2 سے 3 مہینے کے بعد مطلب کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوگا۔ نیچے آنے کے لیے بھی لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کو کیسے مینج کریں۔ میں آپ کو یہ بتا چکا کہ اب آنے والے دنوں کے اندر جیسے شام اور لبنان چلا کرتا تھا، اب صرف پاکستان چلے گا، بتایا میں نے آپ کو۔ مجھے یہ بتائیں، جب ان کو نکالا جائے گا اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان کے پاس ہے 40%، دنیا کے کل 40% منرلز کا خزانہ پاکستان میں موجود ہے۔ ان کو چاہیے اینٹی منی، سافٹ سٹون، یورینیم، گرینائٹ، کرومائٹ، یہ ان کی ضرورت ہے، ان کو ہر صورت چاہیے۔ تو وہ ان کو کیوں نکالنا چاہیں گے؟ اس کے پیچھے ایک فارمولہ ہے۔ پاکستان کے اندر جو بڑی آمدنی ہے وہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کے بھیجا ہوا ریمیٹنس ہے، جو 27 ارب ڈالر ہے، کہیں پہ 28 ارب ڈالر ہے، کہیں 30 ارب ڈالر ہے، یعنی اسی سرمائی کے اندر 3 ارب ڈالر آ گئے اس 3 مہینے کے اندر۔ تو جب ان پاکستانیوں کو نکال دیا جائے گا تو 30 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ تو آ گیا۔
تو آپ کے ملک کا تو نیل ڈاؤن ہونا ہی ہونا ہے. پھر آپ نے پھر ان کی شرائط ماننی ہے, آپ نے پھر ہر صورت ان کو مان کے اپنے منرلز کو کوڑیوں کے دام میں ان کے حوالے کرنا ہے, جیسے یوکرین کو بلیک میل کر کے وہ حاصل کر رہے ہیں. تو پاکستان کے منرل کو چھوڑنے کے لیے ہر وہ داؤ اپنایا جائے گا آپ پہ, کیونکہ 1 سال کے اندر اندر ان کو ان منرلز کی ضرورت ہے. 6 مہینے لگتے ہیں پروسیسنگ پلانٹ کو لگانے کے لیے, پروسیس کرنے کے لیے. تو اس کے بعد پھر یہ جو پورا جنکشن تیار ہو رہا ہے وہاں تک, اس کے لیے لازم ہے کہ پاکستان کو 1 سال کے اندر نیل ڈاؤن کر دیا جائے. اور اس کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ان کی جائیدادیں ضبط کر لو, ان کا پیسہ ضبط کر لو, نمبر 2 ان کو نکالو تاکہ یہ 25-30 ارب ڈالر کا جو ریمیڈنس پاکستان میں جا رہا ہے اس پہ بلاک آئے, اس پہ بریک لگے, اور پاکستان اتنا کلیپس کر جائے اپنی معیشت کے اندر کہ ہم اگر پاکستان کو بولیں یہ 1 ارب ڈالر دے رہے ہیں, چلو یہ فلاں پہاڑی سلسلہ ہمارے نام کر دو, یہ لیز ہمارے نام پہ ٹرانسفر کر دو, تو پاکستان کی مجبوری ہوگی کرنا. اور میں پاکستانی حکام کو بولوں بالکل نہ کرنا, ظاہر ہے, بے فکر ہو جاؤ, صرف 3 مہینے وہ کرنا ہے جو میں بولوں. اس کے بعد انشاءاللہ یہ مین ہیٹن پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھکاری ہیں 1,000 ڈالر ہم سے ہر مہینہ لے لیں آ کے, اتنا پیسہ ہے ہمارے پاس. لیکن آپ کو مجبور کرنے کے رستے بنائے جا رہے ہیں, اور رستے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے نااہل ترین حکمران جن کی ساری جائیدادیں ہی امریکہ, کینیڈا اور یورپ کے اندر موجود ہیں اور گلف میں موجود ہیں, ان کو اپنا پیسہ بچانے کے لیے پاکستان کو ہر صورت کمپرومائز کرتے چلے جانا ہے. تو ان سے جان چھڑوانا بہت ضروری ہے, ان آقا زادوں سے. اگر یہ آقا زادے بیٹھے رہے پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا. پاکستان کا پورا نظام ون ہینڈ کر دو آپ SIFC کے اندر, آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا. لیکن اگر آپ گرے ایریا کو ڈال کے رکھیں گے جس کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے, اس نے آپ کو کوئی کام نہیں کرنے دینا. کیونکہ اگر آپ نے کوئی امپورٹنٹ کام, کوئی مثبت کام اپنی پارلیمنٹ کے ذریعے یا ان آقا زادے سیاستدانوں کے ذریعے کرنے کی کوشش کی تو وہ آپ نہیں کر پائیں گے. SIFC کا آپ نے نام لیا, میں نے آج ہی خبر پڑی کہ SIFC ہی بہت ساری چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے آگے پیش قدمی کرے گی. وہ الگ سیگمنٹ ہے نا, لیکن سیاستدان تو حکمران ہے نا. ان کے 200 ارب ڈالر کے جائیدادیں اس وقت یورپ اور امریکہ میں موجود ہیں. مین ہیٹن میں 400-500. میں تو انشاءاللہ عید کے فوراً بعد آپ کون سیاستدان کیا 2007 میں تھا اور آج کیا ہے اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. انٹرنیشنل ارینا میں, انٹرنیشنل خبروں کے اندر فیصل رضا عابدی SIFC کو سب سے زیادہ بیشنگ کی جا رہی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, SIFC کو آپ اور ہم امپورٹنس دے رہے ہیں نا, دنیا اس میں بیشنگ کر رہی ہے. جو SIFC چلا رہا ہے وہ کم سے کم ان کے قابو میں نہیں ہے, یہ سیاستدان اس کے قابو میں ڈال رہے ہیں.